برادران ملت، والدین کا سایہ عاطفت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کے لیے گراں بہا نعمت ہے جس کا کوئی بھی بدل موجود نہیں ہے۔ بچے کے لیے دنیائے جہاں کی آسائشیں، رہائش اور زیبائش کے اعلیٰ انتظامات ایک طرف، اور ماں کی ممتا اور شفقت پدری سے حاصل ہونے والی راحت و طمانینت ایک طرف ہے۔ اگر اولاد کو باپ اور ماں کی محبت و شفقت اور نوازش و پرورش نصیب نہ ہو تو صحرائے حیات میں نوخیز کونپل کی طرح یہ حوادثات زمانہ کی دست برد کا شکار ہو کر بکھر جائے، تو اس عظیم و کبیر نعمت کی قدردانی کا حکم من جانب اللہ قرآن مجید میں اظہر من الشمس ہے، اور آفتاب عالم تاب کی طرح معاشرے کی اخلاقی قدروں کو نمو بخش رہا ہے۔ رب تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت مبارکہ کے ابتدائی کلمات میں بالتصریح روز روشن کی طرح اس بات کو عیاں کر دیا گیا کہ اسی کی ذات ہی معبود برحق اور لائق پرستش و لائق عبادت ہے، اور ساتھ ہی متصلاً وبالوالدین احسانہ کا فرمان عالی شان فرمایا، جو اس چیز کی اہمیت کو مثل خورشید تاباں و درخشندہ کر دیتا ہے۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی برکات کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من بر والدیہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ، کہ جس شخص نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا اسے مبارک ہو، اللہ نے اس کی عمر میں اضافہ فرما دیا۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب ان یمد لہ فی عمرہ وان یزاد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ، کہ جو بندہ اس چیز کی تمنا آرزو رکھتا ہے، اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں درازی اور رزق کے اندر فراخی آ جائے، تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے اور یہ قضیہ نہایت ہی باریک و لطیف ڈور کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، یہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہے۔ حضرات، جب احسان بالوالدین کا حکم دیا تو مطلقاً حکم دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں کوئی قید، کوئی تنبیہ، کوئی تاکید، کوئی قدغن نہیں لگائی کہ ماں باپ کمانے والے ہوں یا قوت کسب کے حامل نہ ہوں، وہ عالم ہوں یا جاہل ہوں، وہ ضعیف ہوں یا توانا ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، متقی و پارسا ہوں یا بدکار و گناہ گار ہوں، وہ کسی حالت میں کسی کیفیت کے اندر ہوں، والدین ہونے کے ناطے ان کا مقام متعین کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ الادب المفرد کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ آپ نقل فرماتے ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ فرماتی ہیں کہ حضور کی حیات مبارکہ کے اندر آپ کی والدہ آپ کے پاس ملاقات کے لیے آئے، تو ابھی یہ اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئی تھی، تو میں نے حضور سے ان کے بارے میں سوال کیا کہ وہ حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو حضور نے فرمایا، اگرچہ وہ اسلام قبول کر کے حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی، مگر تیری ماں تو ہے، ماں ہونے کے ناطے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ واصف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ماں باپ کے پاس علم کم ہو پھر بھی ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہوا کرتا ہے۔ حضرات، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی طرف بڑھنا، اس کو شعار بنانا، اس کو اختیار کرنا اور نافرمانی سے اجتناب و اعراض کرنا، یہ فقط دین محمدی کے اندر ہی نہیں بلکہ اس سے قبل دیگر شریعتوں کے اندر بھی یہ حکم مفروض الاطاعت رہا، اہم حکم کی حیثیت سے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد کریے محبوب، جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور جو
دریدہ دہن بد کلامی کرتا والدین کے ساتھ اور گستاخی کرتا، بدزمادی کرتا والدین کے ساتھ، تو اس کی کیا سزا تھی شریعت موسوی کے اندر؟ تورات کی ایک کتاب ہے ڈیوٹرونمی، جسے اردو کے اندر کتاب استثناء کے نام کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کے چیپٹر نمبر 21 اور ورس 18 سے 21 کے اندر یہ بات مذکور و مرقوم ہے کہ وہ لڑکا کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین سے بد کلامی کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے کہ والدین اس کو چوراہے کے اندر لے جائیں، لوگوں کے سامنے لے جائیں، اس کی دریدہ دہنی کو لوگوں پر عیاں کریں، بد کلامی کو لوگوں کے سامنے واضح کریں، تو پھر لوگ کیا کریں؟ ورس نمبر 21 ہے، اینڈ آل دی مین آف ہز سٹی شیل سٹون ہم ود سٹون دیٹ ہی ڈیڈ، اس کو پتھر مارے جائیں، اس قدر پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے جو والدین کا نافرمان ہے، یعنی پتھر مار مار کر اس شخص کو قتل کر دیا جائے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ دین محمدی کے اندر یہ حکم تو نہیں ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مستدرک کی روایت ہے، کل الذنوب یؤخر اللہ ما شاء منها الى یوم القیامہ الا عقوق الوالدین فإن اللہ تعالی یؤجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات۔ رب تعالی جس معصیت کو چاہے آخرت تک مؤخر کر دے اس کی سزا، مگر والدین کی نافرمانی یہ ایسی تقصیر ہے کہ جیتے جی مرنے سے پہلے انسان کو اس کی سزا مل جاتی ہے۔ حضرات، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ والدین میں سے ماں کا دل محبت، الفت، رحم، انسیت، پیار، شفقت، پریم، انس، ان جیسے جذبات سے لبریز ہوتا ہے، اور ماں کی محبت کی حد غایت نظر نہیں آتی۔ ڈاکٹر ہیمسن نے کہا تھا، "There is in all this cold and hollow world no found of deep, strong, deadless love save that within a mother's heart"، کہ اس سرد اور کھوکھلی دنیا کے اندر فقط ایک ماں کا دل ہے جس سے بے لوث محبت کے سرچشمے پھوٹا کرتے ہیں۔ اور تعمیر کردار کے اندر ماں کا جو رفیع و وقی اور معزز و معتبر مقام ہے، اس میں تشکیک کی کوئی بھی راہ نہیں ہے۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا، "دی فیوچر ڈیسٹینی آف اے چائلڈ از آلویز دی ورک آف دی مدر"، کہ ایک بچے کی تقدیر ماں کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، "از عمومت پختہ تر تعمیر ماں در خط سیمائے او تقدیر ماں"، کہ بچے کی تقدیر ماں کے ماتھے کی لکیروں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ متفق بات ہے اور مسلم بات ہے، اس میں اختلاف اور شک و شبہ کی راہ نہیں، مگر اس سب کے ساتھ باپ کی محبت، شفقت، پیار، الفت، انسیت، انس، پریم، لاڈ، لگاؤ، رجحان، جھکاؤ، اس کی توجہ، حمایت، نصرت، اعانت، صبر، تحمل، برداشت، دل سوزی، غمخاری، غم گساری، بندہ پروری، بندہ نوازی، اخلاص، وفا، ہمدردی، ان جیسے جذبات کو بھی کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کسی نے کہا تھا، "عزیز تر رکھتا ہے مجھے رگے جان سے"، یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں میں، یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے کہیں رات کو دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے، کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے، میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ حضرات، والد کی عظمت و رفعت کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اولاد کے لیے وہ جنت کا وسطی دروازہ ہے۔ اگر اولاد اس کی قدر و منزلت کو پہچان لے، اس کا ادراک کر لے، تو اس کو حاصل کر لے۔ حضور نے فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فادی ذلک الباب او احفظہ، باپ جنت کا وسطی دروازہ ہے، چاہے تو اس کو محفوظ کر لے، چاہے تو ضائع کر لے۔ باپ ایک ثمر بار شجر سایہ دار کی مانند ہوتا ہے کہ جو زمانے کی سرد و گرم ہواؤں کو خود پر سہتا ہے، اولاد تک فقط پھل اور سائے کو پہنچاتا ہے۔ وہ ساجد جاوید ساجد نے کہا تھا، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے،
حضرات آپ کی مشاہدہ کے اندر بھی یہ بات آئی ہوگی کہ وہ بوڑھا باپ کے ذوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، گلاس اٹھا کر وہ پانی کو حلق تک نہیں پہنچا پاتا، کتنی دشواری کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر وہی باپ شاپر کے اندر سامان اٹھائے بازار کے اندر چیزیں بیچنے چلے جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنی اولاد کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرنا ہے، اس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پیلا کرنا ہے۔ معراج فیض آبادی نے کہا تھا، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ حضرات باپ کی جو قربانیاں ہیں، باپ کا جو احسار ہے، وہ ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں، ہر مصیبت میں، ہر احساس کے اندر اپنی ہر کیفیت کو چھوڑ کر اولاد کے لیے آگ میں بھی کود جاتا ہے۔ وہ شکیل جمالی نے کہا تھا کہ میں نے ہاتھوں سے بجھائی ہے دہکتی ہوئی آگ، میں نے ہاتھوں سے بجھائی ہے دہکتی ہوئی آگ، اپنے بچے کے کھلونے کو بچانے کے لیے۔ حضرات والد کی جو محبت ہے، اس کا جو مقام ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی تعلق ہے، وہ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ کوئی اپنی محبت کو، شفقت کو، عنایت کو، پیار کو، انس کو کسی بھی خوبصورت انداز میں بیان کرے، مگر جس خاموش انداز میں باپ کے چہرے کی جھریاں محبت کو بیان کرتی ہیں، کسی کے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ معراج فیض آبادی نے ہی کہا تھا، ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ آج وقت ہے باپ کی قدر کریے، یہ خاندان کو جوڑ کر رکھنے والی بڑی باریک سی ڈور ہوا کرتی ہے۔ آلوک شریواستو نے کہا تھا، گھر کی بنیادیں دیواریں بامو در تھے بابو جی، گھر کی بنیادیں دیواریں بامو در تھے بابو جی، سب کو باندھ کے رکھنے والا خاص ہنر تھے بابو جی۔ مگر آج ہماری حالت نگفتہ بے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، بندہ دوستوں کے قریب ہوگا، اپنے باپ سے دور ہوگا۔ آج بہت سے نوجوان اپنی جوانی کے نشے اور ترنگ کے اندر اپنے والدین سے بے توجہی اور بے التفاتی کا سلوک کرتے ہیں۔ وہ خالد محمود نے کہا تھا، بچے میری انگلی تھامے دھیرے دھیرے چلتے تھے، بچے میری انگلی تھامے دھیرے دھیرے چلتے تھے، پھر وہ آگے دوڑ گئے میں تنہا پیچھے چھوٹ گیا۔ آج وقت ہے، وقت کو سنبھالیے، غنیمت جانیے۔ حضور نے فرمایا تھا، بر آباءکم تبرکم ابناؤکم، کہ تم اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ یاد رکھیے، ماں جاتی ہے نا تو محبت کا سرچشمہ جاتا ہے، ماں جاتی ہے تو انسان اس گود سے محروم ہو جاتا ہے جہاں سر رکھ کے بلک بلک کر رو کر انسان اپنے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ لیکن جس دن باپ مرتا ہے نا، انسان کا غرور اس دن مر جاتا ہے۔ جس دن باپ منو مٹی کے نیچے جاتا ہے، انسان کا فخر، انسان کا ناز منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے۔ جس دن باپ مرتا ہے، باپ کے ساتھ ہی وہ انداز، وہ چال، وہ چلن، وہ ڈھنگ، وہ نخرے، وہ لاڈ، وہ سب کا سب باپ کے ساتھ پیوند زمیں ہو جاتا ہے۔ باپ رونق گھر دی سر دا تاج ہوندے، باپ دے نالی جگتے سونیا راج ہوندے، باپ دے حوصلے فکراں تو آزاد کرن، موڈے تھپکی مار کے جگر فولاد کرن، دکھ تکلیفاں دا بس باپ علاج ہوندے، ماڑی چنگی بھلے دی خاطر کردے نے، باپ دی جھڑکاں نالی وقت سنوردے نے، چانا پورے کوئی انہاں دے باج ہوندے، باپ دے نالی جگتے سونیا راج ہوندے، لاڈاں بھریاں اکھاں نال نہیں کوئی تکدا، نہ ہی سر تے شفقت والا ہاتھ رکھدا، باپ رونق گھر دی سر دا تاج ہوندے، باپ دے نالی جگتے سونیا راج ہوندے۔